بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان، ماہ قرآن اور اہل بیت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ماہ رمضان اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا؟ امام حسن علیہ السلام حدیث ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ جعل شہر رمضان مزمارا لخلقہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو قرار دیا ہے۔ کیا قرار دیا ہے؟ مزمارا لخلقہ، اپنی مخلوق کے لیے کمپٹیشن کی جگہ۔ اپنی مخلوق کے لیے اللہ نے کیا قرار دیا؟ رمضان کو ایک ایسی جگہ قرار دی ہے کہ جہاں اللہ نے موقع فراہم کیا ہے کہ اللہ کی جو مخلوقات ہیں وہ کیا ہیں؟ کمپٹیشن کریں، سبقت لے جائیں، ایک دوسرے سے مقابلہ کریں۔ کس چیز میں؟ فَيَسْتَبِقُونَ فِيهِ بِطَاعَتِهِ إِلَى مَرْضَاتِهِ، کہ یہ جو سبقت لے جانا ہے یہ کس میں؟ اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حاصل کرنے کے لیے۔ یعنی ایک گروہ وہ ہے کہ جو اس ماہ رمضان المبارک میں اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ سبقت لے جاتا ہے، بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے۔ آگے کیا امام فرما رہے ہیں؟ فَسَبَقَ قَوْمٌ فَفَازُوا، بس ایک قوم جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ اس میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ وَقَصَّرَ آخَرُونَ فَخَابُوا، اور ایک وہ طبقہ ہے، ایک وہ گروہ ہے کہ جو کیا کرتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں سہل انگاری کرتا ہے، سستی کرتا ہے، کاہلی کرتا ہے، اور اس کے سبب کیا ہوتا ہے؟ وہ نقصان اٹھاتا ہے، وہ ضرر اٹھاتا ہے۔ یعنی وہ ماہ رمضان المبارک میں یہ جو اللہ نے ایک کمپٹیشن کا ماحول فراہم کیا تھا، ایک کمپٹیشن کا میدان انسان کو فراہم کیا تھا کہ انسان اس میں آئے اور نیکیوں کو حاصل کرے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرے، اور یہ ایک ایسا میدان ہے کہ جہاں انسان اپنی فعالیتوں کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے کیا کر سکتا تھا؟ خدا کا قرب حاصل کر سکتا تھا، خدا کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کر سکتا تھا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے یہ ماحول فراہم کیا تو ایک گروہ وہ ہے کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کر لیا، اور پس در حقیقت یہی گروہ کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ اور دوسرا گروہ یہ ہے کہ جس نے اپنی سستی اور کاہلی کے سبب اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل نہیں کیا، ماہ رمضان المبارک کی برکات کو حاصل نہیں کیا، تو امام کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو گروہ ہے یہ ضرر اٹھانے والا ہے، نقصان اٹھانے والا ہے۔ اب ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے ماہ رمضان المبارک کو ایک کمپٹیشن کا میدان بتایا ہے کہ یہ ایک ایسا میدان ہے کہ جہاں انسان کیا ہے؟ مقابلہ کر سکتا ہے، مقابلہ انسان کو کرنا چاہیے، سبقت لے جانی چاہیے، کس میں؟ نیکیوں میں، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حاصل کرنے کے لیے۔ تو ہم قرآن مجید کی طرف جب رجوع کرتے ہیں تو قرآن مجید میں بھی خداوند متعال نے ایسا ہی حکم دیا ہے، کیونکہ اہل بیت جو ہیں یہ جو بھی بیان کرتے ہیں یہ قرآن کو بیان کرتے ہیں۔ اہل بیت ناطے کے قرآن ہوتے ہیں، مفسر قرآن ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اہل بیت ایک اور بات کرے، قرآن جو ہے اور بات کرے، بلکہ جو اہل بیت کی بات ہے در حقیقت وہی قرآن کی بات ہے، اور جو قرآن میں ہے در حقیقت وہی اہل بیت کہا کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں یہ بتایا ہے کہ تم جو ہے نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، اور تم کیا کرو؟ بلکہ نیکی کرنے میں تم جلدی کیا کرو۔ قرآن مجید کی آیت جو ہے بہت مشہور ہے، سورہ آل عمران کی، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ پس تم نیکیوں میں سبقت لے جاؤ۔ کہ اگر تمہیں کبھی دنیا میں کمپٹیشن کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، تو یاد رکھو کہ تمہیں دنیاوی معاملات میں دوسرے سے مقابلہ نہیں کرنا کہ فلاں نے اگر میرے ساتھ یہ زیادتی کی تو میں اس کے ساتھ مثلا اس سے بڑھ کر اسے انتقام لوں گا، یا اگر کسی نے میرے ساتھ یہ خیانت کی تو میں اس سے بڑھ کر یہ کروں گا۔ تو اس میں کمپٹیشن اسلام نہیں کہتا، بلکہ اس میں اسلام کیا کہتا ہے کہ تم درگزر کرو، معاف کرو، صبر کرو۔ اور اسلام نے جو کمپٹیشن کی جو دعوت دی ہے وہ کس کے لیے دعوت دی ہے؟ نیکیوں میں دعوت دی ہے کہ تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ۔ تو قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ جس میں قرآن مجید جو ہے مومنین، جو سچے مومنین ہیں، ان کو کیا دعوت دے رہا ہے؟ قرآن فرماتا ہے یسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین، کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں، اور نیکیوں میں سبقت لے جانے کی وجہ سے قرآن مجید انہیں کیسے مخاطب کر رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اولئک من الصالحین، یہی لوگ صالحین میں سے ہیں، یہی لوگ صالح ہیں،
یہی لوگ اللہ کے برگزیدہ ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور آیت میں جس میں قرآن مجید اپنے بزرگ انبیاء کو کیسے یاد کر رہا ہے، حضرت یحییٰ اور حضرت زکریا کو کیسے قرآن یاد فرماتا ہے، قرآن کہتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کہ یہ وہ ہیں کہ جو نیکیوں میں کیا کرتے تھے؟ جلدی کیا کرتے تھے، سرعت اختیار کیا کرتے تھے، نیکیوں کی طرف دوڑتے تھے۔ قرآن مجید نے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کو ان کلمات کے ساتھ یاد کیا ہے۔ اور اسی طرح جب قرآن مجید مؤمنین کی صفات کو بیان کرتا ہے اور ان صفات کی تشریح کرتا ہے تو قرآن مجید کیا فرماتا ہے ان کے بارے میں؟ قرآن کہتا ہے اولئک یصارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، کہ قرآن کہتا ہے یہی وہ لوگ ہیں کہ جو نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر انجام دیتے ہیں اور نیکیوں میں ہمیشہ پیش قدم ہوتے ہیں، ہمیشہ فعال ہوتے ہیں۔ وہم لہا سابقون، اور یہی سبقت لے جانے والے ہیں، یہی کامیاب ہیں اور یہی آگے بڑھنے والے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن مجید جو ہے ایک عموم مؤمنین کو کیا خطاب کرتا ہے؟ جو پہلے آپ کے ساتھ میں نے آیت پڑھی ہے وہ خاص مومنین کے لیے ہے، لیکن عام طور پہ جو تمام عموم جو مومنان ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید بھی انہیں کیا دعوت دیتا ہے اور کیا فرماتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَفَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ تم جلدی کرو، تم دوڑو، تم جاؤ کس کی طرف؟ مغفرت کی طرف۔ کس سے مغفرت طلب کرنی ہے؟ من ربکم، اپنے رب کی سے۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، قرآن کہتا ہے کہ تمہیں جلدی کرنی ہے، تمہیں سبقت لے جانی ہے، تمہیں بڑھ چڑھ کر جانا ہے کس کی طرف؟ اللہ سے مغفرت طلب کرنے کے حوالے سے اور اس جنت کی طرف۔ کہ جنت کی خاصیت کیا ہے؟ کہ وہ جنت وہ ہے کہ جو زمین اور آسمان کے برابر پھیلی ہوئی ہے۔ قرآن مجید کس بارے میں جلدی کرنے کا کہہ رہا ہے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی طرف مغفرت طلب کرنے میں جلدی کرو، سبقت لے جاؤ اور اس جنت کی طرف سبقت لے جاؤ کہ جس کا عرض جو ہے وہ زمین اور آسمان کے برابر پھیلا ہوا ہے۔ اور قرآن مجید پھر ارشاد فرما رہا ہے کہ جو جنت ہے اس کی خاصیت کیا ہے؟ اعدت للمتقین، یہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ جو کس کے لیے؟ یہ متقین کے لیے آمادہ کی گئی ہے۔ اور یہ در حقیقت جو جنت ہے اس کے حقیقی طور پہ جو حقدار ہیں وہ مومن ہیں، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ ان کی خاصیت کیا ہے کہ جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی طرف بڑھنے میں جلدی کرتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی اور رضا کو حاصل کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ جلدی کرتے ہیں، سرعت اختیار کرتے ہیں، سبقت لے جاتے ہیں۔ یہ ان کی خصوصیات ہیں کہ جو جنت کے مستحق ہیں افراد۔ اور اسی طرح نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ان اللہ یحب من الخیر ما یعجل، کہ خداوند متعال کیا کرتا ہے؟ ان اللہ یحب، اللہ تعالیٰ جو ہے نیکی کو پسند کرتا ہے۔ وہ کون سی نیکی؟ وہ نیکی کہ جو انسان جو ہے سستی میں نہ کرے بلکہ انسان جو ہے جلدی میں کرے۔ جلدی سے مراد کیا ہے؟ کہ یعنی انسان اس نیکی کو حاصل کرنے کے لیے سرعت اختیار کرے، اس میں سبقت لے جائے۔ تو ایسی جو نیکی ہو کہ جس میں انسان سستی نہ کرے، تنبلی نہ کرے، کاہلی نہ کرے اور سہل انگاری نہ کرے، اللہ کو وہ نیکی انسان کی بہت پسند ہے اور اللہ ایسی نیکی کو بہت پسند کرتا ہے۔ تو یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جو حدیث ارشاد فرمائی، یہ اس کے ذیل میں یہ نکات تھے کہ جو قرآن مجید میں بھی اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام عید فطر کے دن اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے تو وہ ایک گروہ کو دیکھتے ہیں کہ جو کھیل کود اور مذاق میں مشغول تھا۔ تو امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو مخاطب کیا اور ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا، اور امام علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے ماہ رمضان کو ایک کمپٹیشن کا میدان فراہم کیا تھا، ایک سبقت لے جانے کا میدان فراہم کیا تھا، اور ان میں سے ایک گروہ وہ تھا کہ جس نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حاصل کرنے میں سبقت لی اور وہ کامیاب ہوا، اور ایک گروہ وہ تھا کہ جس نے اس میں سہل انگاری کی، جس نے اس میں سستی کی اور وہ اس نے ضرر اٹھایا اور وہ نقصان دہ رہا۔ اور آج کا جو دن ہے خداوند متعال نے اس دن کو قرار دیا ہے کہ جو اس راہ میں کامیاب ہوئے اللہ تعالیٰ انہیں اجر و ثواب عطا کرے، اور جن لوگوں نے اس مہینے میں ضرر اور نقصان اٹھایا ہے ان کو بھی ان کا جو صلہ ہے، جو حصہ ہے وہ ان کو ملے گا۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اور مجھے
تعجب ہے ان افراد پر کہ آج کا دن اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے اور یہ لوگ مثلا کن چیزوں میں مشغول ہیں۔ اور پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم کہ اگر یہ پردے ہٹا دیے جائیں، یہ حجابات ہٹا دیے جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، وہ پھر بھی وہی کام انجام دیں گے کہ جو انہوں نے اس کاموں کو انجام دیا ہے۔ اور اگر یہ حجاب ہٹا بھی دیے جائیں تو وہ لوگ کہ جنہوں نے نقصان اٹھایا وہ پھر بھی وہی عمل کریں گے کہ جو انہوں نے پہلے ایک زشت یا ایک برا عمل پہلے انجام دیا ہے، پھر بھی وہ اسی عمل کو انجام دیں گے۔ تو امام فرماتے ہیں تو یہ پھر بھی ویسا ہی اس عمل کو انجام دیں گے۔ امام فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں ہمیں کون سے ایسے افعال اور اعمال انجام دینے ہیں کہ جو امام کہتے ہیں کار خیر تمہیں انجام دینا ہے، اور کار خیر صرف انجام نہیں دینا بلکہ کار خیر میں تمہیں سبقت لے جانی ہے، کیوں؟ تاکہ قیامت کے دن تمہارا شمار کامیاب لوگوں میں ہو سکے۔